قرآن مجید کی تیسری صورت، سورت آل عمران، یہ صرف چند آیات کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کی نئی نئی ریاست ایک شدید بحران سے گزر رہی تھی، اپنے بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے رہنمائی کے بارے میں، مشکلات میں ڈٹے رہنے کے بارے میں، اور آزمائش کے وقت اللہ پر غیر متزلزل ایمان کے بارے میں۔ ہر بڑی کہانی میں آپ جانتے ہیں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک لمحہ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا ایک حکم اور ایک غلطی، ایک ایسی غلطی جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ آخر جنگ احد کے میدان میں ایسا کیا ہوا کہ جو فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے دھچکے میں بدل گئی؟ اچھا، اس پورے بحران کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس طوفان کی بنیاد آخر رکھی کہاں گئی تھی۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے بدر سے۔ وہاں مسلمانوں کو ایک ایسی فتح ملی جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے حوصلے تو بلند کر دیے، لیکن دوسری طرف مکہ میں انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ لیکن خطرہ صرف باہر سے نہیں تھا، مدینہ کے اندر بھی سازشوں کا جال بنا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ مل کر ایک ایسے خطرناک طوفان کی شکل اختیار کر رہا تھا جو احد کے میدان میں ٹکرانے والا تھا۔ اور ان سازشوں کے مرکز میں تھے منافقین۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ دراصل سب سے پوشیدہ اور سب سے خطرناک دشمن تھے۔ بظاہر تو وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، انہی کی طرح عبادت کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں صرف بغض اور سازش تھی۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، مسلمانوں کے اتحاد کو کسی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے۔ تو چلیں اب واپس چلتے ہیں جنگ کے میدان میں۔ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا، اس کی وجہ صرف دشمن کی طاقت نہیں تھی، بلکہ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں، ایک اندرونی غداری اور دوسری میدان جنگ میں کی گئی ایک بہت بڑی غلطی۔ ذرا تصور کیجئے، جنگ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے، یعنی اس وقت جب اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، پہلا وار اپنوں کی طرف سے ہوا۔ منافقین کا لیڈر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر فوج سے الگ ہو گیا۔ اب یہ صرف فوجیوں کی تعداد میں کمی نہیں تھی، بالکل نہیں، یہ ایک نفسیاتی حملہ تھا جس کا مقصد جنگ سے پہلے ہی مسلمانوں کے حوصلے توڑنا تھا۔ لیکن اصل تباہی کا لمحہ ایک حکم کی نافرمانی سے آیا۔ پیغمبر اسلام نے 50 تیر اندازوں کو ایک بہت اہم پہاڑی درے پر تعینات کیا تھا اور انہیں ایک واضح حکم دیا تھا، کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن پسپا ہو رہا ہے تو فتح کا جوش اور مال غنیمت کی کشش ان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور یہی وہ مہلک غلطی تھی جس نے جیتی ہوئی جنگ کو شکست کے دہانے پر پہنچا دیا۔ احد کی شکست صرف ایک فوجی دھچکا نہیں تھی، اس واقعے نے مسلمانوں کے ایمان کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور اسی دوران ایک اور محاذ پر بھی جنگ جاری تھی۔ یہ جنگ تلواروں کی نہیں تھی، بلکہ عقیدے اور نظریات کی تھی۔ ہوا یہ کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد پیغمبر اسلام سے مذہبی معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے مدینہ آیا۔ یہ ٹکراؤ تلواروں کا نہیں تھا، بلکہ دلائل کا تھا، عقائد کا تھا۔ اس بحث کا مرکزی نقطہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت۔ عیسائی وفد کا عقیدہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، جبکہ سورہ آل عمران نے اس کے جواب میں واضح کیا کہ وہ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر اور رسول تھے، نہ کہ خدا یا خدا کے بیٹے۔ یہ سورہ خاص طور پر ان کے خاندان یعنی آل عمران کا ذکر کر کے ان کی انسانیت اور نبوت پر زور دیتی ہے۔ تو ان تمام فوجی، سماجی اور نظریاتی بحرانوں کے بیچ سورہ آل عمران نازل ہوئی۔ یہ صرف واقعات کا ایک بیان نہیں ہے، بلکہ ان سے سیکھے جانے والے اسباق اور مستقبل کے لیے ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ احد کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے سورہ آل عمران نے بہت گہرے اسباق سکھائے۔ اس نے یاد دلایا کہ اللہ ایک ہے اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ اس نے سکھایا کہ شکست کے وقت صبر اور تقوی یعنی خدا کا گہرا شعور ہی اصل طاقت ہے، اور سب سے بڑھ کر اس نے منافقت کا پردہ فاش کیا اور بتایا کہ سب سے بڑا خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اندر کی پھوٹ سے ہے۔ لیکن سورہ آل عمران کی رہنمائی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں ہے، اس نے مسلمانوں کو ایک عظیم مقصد دیا، خیر امت بننا یعنی بہترین قوم، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اس نے دوسرے مذاہب سے دشمنی کی بجائے مشترکہ اصولوں پر بات چیت کی راہ دکھائی، اور اس نے سود یعنی انٹرسٹ پر پابندی لگا کر ایک ایسے منصفانہ معاشی نظام کی بنیاد رکھی جو استحصال پر نہیں بلکہ انصاف پر قائم ہو۔ اور آخر میں اس سورے کا جو مرکزی پیغام ہے وہ شاید اس ایک آیت میں چھپا ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں یا تعداد میں نہیں ہے بلکہ صبر، تقوی اور اللہ پر غیر متزلزل یقین میں ہے۔ اگر یہ خوبیاں ہوں
तो दुश्मन की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। तो ये सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना 1400 साल पहले था। जब माशरों पर बहरान आते हैं तो उनकी हकीकी ताकत का सरचश्मा क्या होता है, मादी वसाइल या फिर गैर मुतज़लज़िल ईमान? इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।